بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو فکر نو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہے لیڈرشپ کوالٹی، کہ سیاسی لیڈرشپ کے لیے کس قسم کی کوالٹیز چاہیے۔ اور پاکستان کے ریفرنس سے جب ہم بات کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ہم کمپیریزن کریں گے عمران خان صاحب کا جو وزیر اعظم رہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا، اور اس سے پہلے شہید محترم بینظیر بھٹو کا۔ بیچ میں ہمارے شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم رہے، ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن زیادہ تر جو ہے بات وہ ان تین وزراء اعظم کے ریفرنس سے ہوگی کہ ان کے جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز کے حساب سے وہ کیسی لیڈرشپ دیتے ہیں، کیا ان کی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، کیا ان کی کوالٹیز ہیں اور کیا ان کی کوالٹیز ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے وعدوں پر ڈلیور کر سکیں۔ اب اس میں سب سے پہلی بات تو ویژن ہے، اس کو آپ آسان لفظوں میں مقصد بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر، وسیع تر نقطہ نظر کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ ویژن جو ہے وہ لیڈر کا بنیادی وصف ہے، وہ ایک ویژن لے کر آتا ہے جو پازیٹیو ہوتا ہے، جس کو وہ ایڈریس کر رہا ہے، جس آڈینس کو، جس پبلک کو، ان کو وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو یہ ملے گا، یہ فائدہ ہوگا کلیکٹیولی، کسی فرد کے لیے نہیں کہتا، کسی جماعت کے لیے نہیں کہتا، پوری وہ جو ٹارگٹ آڈینس اس کی ہوتی ہے اس کو بتاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں تمہیں ایک الگ ملک بنا کے دوں گا، اس کو ہم پاکستان کہیں گے، اس میں مسلمان جو ہیں وہ اس کی الگ شناخت ہوگی، وہ اپنے آزادی سے وہاں حکمرانی کریں گے، آپ کو ہمیشہ جو ہے ایک پرماننٹ میجورٹی بن کے نہیں رہنا پڑے گا۔ تو یہ ویژن ہے، ایک پازیٹیو ویژن ہے۔ پھر کہتا ہے کہ آپ کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے گا میں جب حکومت میں آؤں گا، انسان کی ضرورت ہے، اور یہ ایک پازیٹیو میسج ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایسٹ پاکستان ہے، ہمارے ریسورسز جو ہیں ویسٹ پاکستان کھا رہا ہے، ہمارے جو ہے جو بے تحاشا ہماری دولت ہے وہ لوٹی جا رہی ہے، ہمیں اپنے ملک کو، ہمیں اپنے وسائل پہ کنٹرول چاہیے، ہم اپنا وسائل کنٹرول ہوگا تو ہمارا یہ ملک جو ہے وہ سونار بنگلہ بن جائے۔ ایک پازیٹیو ویژن ہے، جو آڈینس ہے اس کو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، صحیح بات یہ نہیں کر رہا ہوں، کہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو امیج دے رہا ہے یہ آدمی، اور اس کے پیچھے چلو تو یہ ہمیں ہمارا سونار بنگلہ بنے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، میں اس ملک کو معاشی ترقی دوں گا، میں اس ملک کارخانے لگاؤں گا، میں اس ملک میں سپر ہائی ویز بناؤں گا، میں اس میں میٹروز بناؤں گا، میں اس ملک میں سپر جو ہے وہ بلیٹ ٹرین چلا دوں گا، پاکستان معاشی طور پہ بہت ترقی کر جائے گا۔ ایک پازیٹیو امیج ہے تو لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ ایک لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، میں ان سے دولت چھین لوں گا، میں ان سب کو جیلوں میں بند کر دوں گا۔ یہ بھی ویژن ہے، ایک مسئلہ ہے معاشرے کا جس کی طرف سے جس کی توجہ دی جا رہی ہے، لیکن یہ پازیٹیو نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ اگر ان لوگوں سے دولت اگر آپ چھین لیں گے تو کسی کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر کسی نے کارخانے نیشنلائز کیے یا زرعی اصلاحات کی تو جو مزدور تھا، جو کسان تھا، ان کو فائدہ ہوا، لیکن جب آپ نے ملینز آف ڈالر خرچ کیے کہ ان لوٹی ہوئی دولت واپس لانی ہے، اور 4 سال میں ایک آنا بھی واپس نہیں لا سکے، اور ملینز آف ڈالر خرچ کر دیے، تو لوگوں کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ویژن کا بیسک مسئلہ ہے کہ ویژن کیا ہے۔ اب
بائی نیم شروع کر لیتے ہیں. بینظیر بھٹو تھیں، ان کو بہت کم وقت ملا حکومت کا، اور جب ان کو حکومت دی بھی گئی تو بڑے ریلکٹنٹلی اور بڑی پابندیاں لگا کر اور بڑے انولنگلی، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر، لیکن بڑے انولنگلی ان کو ہینڈ اوور کی گئی، اور پھر 2 سال بھی نہیں چلنے دیا گیا. دوبارہ پھر ان کو لے کر آئے اور پھر بھی ان کے ساتھ وہی کیا، نہیں چلنے دیا. لیکن ان کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ عوام کی حکومت ہے، عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مزدور کسان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور دوسری یہ بات جو پہلی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایکچولی ان کے کریئر میں، وہ کہ سویلین سپرامیسی قائم کرنی ہے. سویلین سپرامیسی جو ہے وہ قائم کرنی ہے، اور ہم نے اس مسئلے پر، اور جو ان کا نعرہ تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اگر ہم نے اتنے سال کے بعد ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت حاصل کر لی ہے تو یہی انتظام کافی ہے، اور ہم اسی کو استحکام دیں گے. موقع نہیں ملا ان کو، نہیں کرنے دیا کہ وہ الگ. نواز شریف آئے، انہوں نے ویسے تھے کہ ایک فائنانس منسٹر پنجاب کے طور پہ شروع کیا، ان نون آدمی ہے، اس سے پہلے سیاسی خاندان سے بھی نہیں ہے، کوئی بڑا ذمہ دار بھی نہیں ہے، ایک شہر کا رہنے والا آدمی ہے. تو وہ ایک فائنانس منسٹر کے طور پہ آئے، لیکن اس وقت ان کا کوئی خاص امیج نہیں بنا. جب وہ چیف منسٹر بنے وہاں پر، اس وقت انہوں نے ایک ترقیاتی کام شروع کیے، خاص طور پہ لاہور میں اور ارد گرد کچھ علاقوں میں. تو اس سے کچھ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ دس مین کین ڈیلیور. پھر جب پرائم منسٹر بنے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ باقی کام وام کیے کافی. پہلے دور میں بھی انہوں نے موٹر ویز بنائی، اور وہ ویژن جو کہ 78 میں ڈینگ سیاؤ پنگ کا تھا، وہ ویژن جو 86 میں ترک و تزال کا تھا، وہی ویژن نواز شریف کا 1990 میں تھا، اور وہی جو نواز شریف کا ویژن 1990 میں تھا اسی کو منموہن سنگھ نے 1992 میں جا کے ہندوستان میں جو اسی کو اپلائی کیا. اور اب وہ تینوں ممالک جو ہیں، چین، ترکی، ہندوستان، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کہاں ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس ویژن کو آگے نہیں بڑھایا. چین میں بھی حکومتیں بدل گئیں، ہندوستان میں حکومتیں بدل گئیں، ترکی میں بھی حکومتیں بدل گئیں. ترک و تزال کو آج فوت ہوئے، 92 میں فوت ہو گئے تھے ترک و تزال. لیکن ان کا جو ویژن تھا، ان کا جو مشن تھا، ان کا جو پالیسیز تھی، ان کو کنٹینیو کر رکھا گیا. تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. تو یہ پہلا مسئلہ تو ویژن کا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب آئے، وہ ایک وینجنس لے کر آئے. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وینجنس ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ ان کو پڑھایا گیا تھا. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو ہے آئی ایس آئی والے یہ ہمیں کھا کے لا کے جو ہیں ہمیں ویڈیو دکھاتے تھے، ہمیں آڈیو سناتے تھے کہ یہ دیکھو اتنی کرپشن ہو رہی ہے، تم اس کو کرپشن لے کے اس کو لے کے چلو. تو وہ ان کا اپنا نہیں تھا، اس لحاظ سے وہ قابل معافی ہیں. لیکن بہرحال جو ویژن انہوں نے دیا وہ نیگیٹو تھا، کہ ان کو گرانا ہے. گرا کے کرنا کیا ہے وہ اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ جب وہ حکومت ان کو ملی بھی ہے تو وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں کر سکے، کہ وہ مسلسل نیگیٹو پہ ہی رہے، کہ نیگیٹو بیسس پہ آئے تھے، نیگیٹو بیسس پہ چلتے رہے، اور پازیٹیو کنٹریبیوشن کچھ نہیں کر سکے. یہ نیگیٹو ویژن ہے جو زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ کمپیٹنس کی ہے. نظیر بھٹو بہت کمپیٹنٹ تھی، اگرچہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن وہ ایک ایسے خاندان سے تھی، سیاسی خاندان سے تھیں جہاں پر کہ سیاست جو تھی وہ دن رات صبح شام وہ ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی کانوں میں پڑتی تھی. تو وہ سیاست ان کے لہو میں تھی. وہ سیاسی طور پہ کمپیٹنٹ تھی. ان کے نوٹس میں نے دیکھے، ان کی فائلیں میں نے دیکھی، خاص طور پہ جو ڈائریکٹلی میرے ساتھ تھا وہ جناح فلم تھی، قائد اعظم پہ جو فلم بن رہی تھی اس کے ذیل میں فائل جو آئی تھی ان پہ، اس پہ جو نوٹس انہوں نے لکھے تھے ریمارکیبل. ابھی کسی کو اتنی کلیئرٹی نہیں تھی. یہ نوٹ پرائم منسٹر ہاؤس سے آئے تھے، 1 2 3 4 پوائنٹس اس میں لکھے ہوئے تھے، اور بالکل کلیئر کہ ان کو ہم پیسے نہیں دے سکتے، اس کی اگر پیسے دیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یہ نتیجہ نکلے گا. بالکل کلیئر. اور وہی کتنے سال کے بعد وہی جو ہے وہ درست بات، ان کی بات درست ثابت ہوئی، اور کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں سے آئی تھی. یہ صرف ایک معمولی سی بات ہے اور بہت چھوٹی سی بات ہے پرائم منسٹر کے لیے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا سوچ تھی اس کی. اور اس کے بعد جو ہے نواز شریف نے سیکھا ہے، ایکسپیرینس سے سیکھا ہے اور آگے بڑھے ہیں.
कॉम्पिटेंस, काम करने की कॉम्पिटेंस तो थी। एक एक तिजारत पेशा एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से थे, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करना, ज़िम्मेदारी लेना, प्रोजेक्ट को चलाना, वो एक काम था उनका, तो वो तो उनकी थी। लेकिन सियासी तौर पे जो है एक सियासी ऑफिस को चलाना वो एक टोटली डिफरेंट बात है। पॉलिटिक्स को जो है वो बिल्कुल डिफरेंट गेम है। तो उसमें उन्होंने आके सीखा है उसको, और उसके बाद जो है वो आज वहाँ पर हैं जहाँ पर के लोग उसको स्टेट्समैन कहते हैं कि वो। और ख़ास तौर पे वो जो जब इनको बेनज़ीर भुट्टो को और नवाज शरीफ दोनों को मुल्क से निकाल दिया गया, तो बाहर फिर जो इनकी मुलाकात हुई है जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने साइन किया है, और उसके लिए भी खुद नवाज शरीफ जो है उसका क्रेडिट मोहतरम बेनज़ीर को देते हैं कि वो उनके पास आई थी जद्दा में, और उन्होंने बात वहाँ की, फिर लंदन में सारी बातें हुई। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन किया है उसके बाद जब नवाज शरीफ वापस आए, तो वो ही वॉज अ टोटली डिफरेंट मैन। और ये सब लोग कहते थे कि ये नवाज शरीफ वो नहीं है जो कि एस्टेब्लिश के हाथ में खेलता है, ये उनकी गेम प्ले करता है। और तो ये कॉम्पिटेंस जो है ये लर्न कॉम्पिटेंस है, सीखा है उस आदमी ने। देन कम्स इमरान खान का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वो ही वाज अ प्ले बॉय, ही वाज अ करेक्टर, और ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। तो वो ने फलाही काम किए, लेकिन सियासी दफ्तर नहीं चलाया। लेकिन लोग सीखते हैं। हमने ज़िया-उल-हक को भी सीखते सीखते हुए देखा है, उनके दौर में हमने मुलाज़मत की है। उसका शख़्स को मैंने सीखते हुए देखा, लेकिन वो एक बहुत ताकतवर इंस्टीट्यूशन का हेड था, तो अगर वहाँ इनकॉम्पिटेंस छुप भी जाती है, और फिर वो चाहे वो लेफ्टिनेंट से उठ उठ के यहाँ तक आए थे, तो उस दौरान भी बहुत कुछ सीख लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बात करना, पॉलिटिकल गेम प्ले करना, डिसीजन मेकिंग, और बाकी जो सियासी मामलात होते हैं, उसमें उस शख्स ने भी बहुत कुछ सीखा था। बाकी मैं उनको उनका उनका डिफेंडर नहीं हूँ, उनका मुतरिफ नहीं हूँ, जो कुछ उन्होंने किया वो सबके सामने है। तो हम सीखने की बात हो रही है कि वो सीखना, उसकी सीखने के लिए पहली क्वालिटी जो ये है कि आप बोलें कम, सुनें ज़्यादा। जो शख्स बोलता ज़्यादा है और सुनता कम है, वो सीख नहीं सकता, और उसका सीखने की सलाहियत मफलूज होती है, या कम से कम मजरू हो जाती है। तो बहरहाल, बात ये हो रही थी कॉन्फिडेंस की। तो इमरान खान साहब भी बगैर एक्सपीरियंस के आए थे, जैसे इमरान नवाज शरीफ बगैर एक्सपीरियंस के आए थे, बेनज़ीर भुट्टो भी बगैर एक्सपीरियंस के आई थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो एक एक्सपीरियंस, ख़ानदानी एक एक्सपीरियंस लेकर आई थी, तो उनको एहसास था, पता था चीज़ों का। नवाज शरीफ ने सीखा है। इमरान खान साहब जब आए हैं, इन्होंने सीखने से इनकार किया। इनका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है, वो ये समझते रहे हैं कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। वो नेगेटिव विज़न लेकर आए थे, उसी नेगेटिव विज़न पर ही चलते रहे 4 साल, तो कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दे सके। अपनी जो कारकर्दगी थी, कॉम्पिटेंस थी, उसको नहीं बढ़ा सके। बढ़ा इसलिए नहीं सके कि उनको ये ख्याल था कि मैंने सिर्फ़ इनको रगड़ा लगाना है। और ये अब आपके जो इनके, जिनको ये कहते थे कि हमारा वो सिवा सलार बाप होता है, उनके स्टेटमेंट्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने इसको कई दफ़ा समझाया कि भई ये तुम इस बात को छोड़ो, तुम दूसरे काम पे तवज्जो दो, मुआशी की इकॉनमी की तरफ तवज्जो करो, वो काम ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी तरफ तवज्जो करो। लेकिन वो उस तरफ नहीं आए। फिर जहाँ दफ्तर के मामलात हैं, आपके सब साइफर का केस है, वो भी आपके सामने है कि कोई भी एक आदमी जो सरकारी कागजात से डील करता है, अगर वो पहले दिन उसको नहीं पता, तो कम से कम दूसरे दिन बाद, चंद दिन बाद तो पता चलेगा। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बैठे, तो आपके पास इर्द गिर्द इतना इतना कॉम्पिटेंट स्टाफ होता है आपके इधर, इतने कॉम्पिटेंट लोग आपके पास होते हैं, सिविल सर्विस के लोग आपके पास इधर होते हैं, वो आपको आप चीज़ बताते हैं, लेकिन बताने का फ़ायदा तभी है अगर दूसरा आदमी सुनना चाहे। अब साइफर केस में जो जो ये उलझे हुए हैं, किसी का कसूर नहीं, उनका अपना कसूर है। तो एक साइफर कोई कागज़ है, मैंने कहीं रख दिया फेंक के। भई इट्स अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तो कॉम्पिटेंस जो है वो अगर पहले से नहीं है तो सीखी जा सकती है, लेकिन इन तीनों का उसके बाद आप देख लीजिए कि कमांड करने का, कि लीडर जो है वो उसको उसको जो अपनी टीम जो है उसको कमांड करे, और कमांड के साथ जो है फिर वो डेलीगेट भी करे। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है उसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती। जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप है उसमें कंट्रोल एंड कमांड होता है, लेकिन अथॉरिटी डेलीगेट भी की जाती है।
تاکہ دوسرے آدمی لوگ جو ٹیم کے باقی لوگ ہیں ان پہ بھی رسپانسبلٹی ڈالی جائے، وہ بھی کام کریں اور وہ بھی اپنا کنٹریبیوٹ کریں. اور جب ان پہ رسپانسبلٹی ڈالی جاتی ہے تو پھر اگلا کام یہ ہے کہ جب ان پہ رسپانسبلٹی آپ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رسپانسبل نہیں ہیں. الٹیمیٹلی آپ ایز چیف ایگزیکٹو، ایز پرائم منسٹر، آپ رسپانسبل ہیں ہر کام کے. اگر آپ کے کسی وزیر نے مشیر نے غلط کیا ہے تو بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیجئے بے نظیر کو 2 دفعہ نکالا گیا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تو یہ فلاں میں نے تو یہ نہیں کیا، وہ تو فلاں نے کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. کبھی نہیں اس نے کہا. نواز شریف کو دیکھ لیجئے، اس نے بے نظیر سے زیادہ حکومت کی ہے، لیکن اس نے 3 دفعہ اس کو نکالا گیا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو نہیں کیا، یہ تو فلاں نے کیا ہوگا، مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا تھا، مجھے تو کسی اور نے بتایا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میری گورنمنٹ نے یہ کام کر دیا. یہ رسپانسبلٹی سے بچنے کی بات ہے اور یہ لیڈرشپ کے لیے ایک غلط بات ہے، ایک نیگیٹو بات ہے. رسپانسبلٹی آپ کو لینی پڑتی ہے. ابھی آپ نے شاید وہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ عمران اس کا شاہد خاقان عباسی کا انٹرویو شاید سنا ہو آپ نے. اس میں مطلب میری ان کے بارے میں اچھی رائے ہے، لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، مجھے تو پتہ نہیں چلا، ہماری تو بات ہی کسی نے سنی. بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں، بھائی کیا آپ ریسپانسبل ہیں. اگر آپ کوئی کام نہیں کرنے دی جا رہا تو کم از کم آپ اپنی آواز تو بلند کریں، بات تو کریں. اب اتنے سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا. آپ ریسپانسبلٹی لینے کو تیار ہی نہیں ہے. اٹ ریفلیکٹس بیڈلی آن یو. عمران خان صاحب کو دیکھ لیجیے، جب سے وہ حکومت سے نکالے گئے ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ تو سارے فوج والے کرتے تھے، یہ تو سارے بیوروکریسی والے کرتے تھے، یہ تو پرائم منسٹر نے کیا تھا، یہ تو فلاں نے کیا تھا، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. ان کا شروع میں آپ کو بیان یاد ہوگا کہ وہ جب ان کو بتایا کہ بھئی وہ روپے کی قیمت اتنی کم ہو گئی ہے اور جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں اتنا ہنگامہ ہے، تو کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو میں تو ٹی وی سے سنا تھا کہ وہ ڈالر کی پرائس جو ہے وہ ایسے ہو گئی ہے اور روپیہ جو ہے بہت نیچے گر گیا. دیٹس رننگ اوے فرام ریسپانسبلٹی. آپ ریسپانسبلٹی لیں. ریسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو بات نہیں بنے گی. اور یہاں جب پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس میں کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر منسٹر غلط کرتا ہے تو بھی ریسپانسبلٹی پوری کیبنٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. پرائم منسٹر کی خاص طور پر ریسپانسبلٹی بنتی ہے. یہاں پر بھی وہ جو ایک فریز ہے دا بک اسٹاپس ہیئر، وہ امریکن پریزیڈنٹ تھا، اس کے ٹیبل پہ لکھا ہوا تھا کہ دا بک اسٹاپس ہیئر، کہ آخر ریسپانسبلٹی یہاں پہ ختم ہوتی ہے. کہیں سے بھی مسئلہ ہو، چاہے فوج کا ہو، چاہے معیشت کا ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہو، ملک میں مہنگائی کا ہو، کچھ بھی ہو، آخری فیصلہ پریزیڈنٹ کو کرنا ہوتا ہے. اور وہ اس کی اور ظاہر ہے کہ وہ سارے فیصلے خود نہیں کرتا. سارے فیصلے جو ہیں وہ کوئی شخص اتنے بڑے ملک کو، اتنی بڑی اکانومی کو واحد شخص نہیں چلا سکتا. لیکن رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے. وہ مشورے لوگوں سے کرتا ہے، لوگوں سے رائے طلب کرتا ہے، لوگوں سے ریسرچ کرواتا ہے، لیکن آخری رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے. اور وہ اس کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ یہ میں نے کیا تھا، میری گورنمنٹ نے کیا تھا، اور یہ غلط تھا تو غلط تھا، صحیح تھا تو صحیح تھا، لیکن رسپانسبلٹی پر ان کی ہماری اپنی بنتی ہے. آخری بات جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹی میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا ہوں. لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں اس میں بہت لمبی چوڑی ریسرچ بھی موجود ہے، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو آل دوز ڈیٹیلس. تو یہ موٹی موٹی جو چیزیں یہ ان پہ بات کر لیتے ہیں. اور دوسری جو ہے کنسسٹنسی اینڈ فلیکسیبلٹی، یہ دو متضاد چیزیں ہیں کہ آپ کا جو ویژن ہے آپ اس میں کنسسٹنٹ رہیں لیکن فلیکسیبل بھی رہیں. یہ دو متضاد باتیں ہیں. اب یہ ایک لیڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس وقت ایسی سچویشن میں آتا ہے جہاں اس کو کچھ فلیکسیبلٹی دکھانی ہے، اپنے جو روڈ میپ ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، اگر رائٹ کو جانا ہے یا لیفٹ کو جانا ہے تو وہاں سے وہ فلیکسیبلٹی آتی ہے. تو کنسسٹنسی یہ ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے، الٹیمیٹ آبجیکٹو، وہ صحیح ہونا چاہیے.
اور اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے. آپ کا ویژن جو ہے وہ اگر درست ہے، آپ کی سمت درست ہے، آپ کا مقصد نیک اور خیر کا مقصد ہے، تو پھر آپ جو چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ راستے میں آتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ فلیکسیبلٹی ہے. لیکن اگر آپ آبسٹینیٹ ہیں، بے نظیر بھٹو نے کمپرومائز کیے، فلیکسیبلٹی بھی شو کی، لیکن کیونکہ جو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ڈٹرمنٹ ہے کہ اس کو رہنے دینا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو نہیں گھومت چلنے دی اس کی. نواز شریف ایک دفعہ فوج کی مرضی سے ہی آئے تھے. 1990 میں آئی جی آئی بنی، اور سارا جو قصہ ہے وہ مہران بینک کے پیسے اور سارا وہ جو اسد آئی ایس آئی کے جو چیف تھے اس وقت، اسد درانی، ان کے بیانات سب موجود ہیں کیسے 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 سارا کچھ ہوا. لیکن وہ شخص اپنے اس ویژن میں کنسسٹنٹ ہے کہ اس ملک کو اگر آگے چلنا ہے تو اس کو ایک اکنامک انجن بنانا. اکنامک انجن اگر بنے گا یہ ملک، پھر بات آگے بڑھے گی. اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہم اس ویژن سے ہٹے اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے ایک معیشت پہ ترقی نہیں دی، معیشت کو ترقی نہیں دی، ہم نے ٹیکسز نہیں لگائے، ہم نے ریفارمز نہیں کی، ہم نے ڈی نیشنلائزیشن نہیں کی، ہم نے لبرل اکنامک ماڈل ہے اس کو نہیں اپنایا. ہم جو بھی کرتے رہے وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں پہنچے. عمران خان صاحب کا ویژن نیگیٹو ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان سب کو رگڑ دوں گا، میں ان کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، ان کو پھینٹا لگاؤ پولیس والوں کو. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں. ان کو پھینٹا لگاؤ. کچھ اور الفاظ میں جو میں نہیں دہرانا چاہتا یہاں، جو غیر پارلیمانی الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. آپ کنسسٹنسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نیگیٹو چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس میں کنسسٹنٹ ہے وہ کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں. لیکن اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اور فلیکسیبلٹی اگر نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ فلیکسیبلٹی بھی ساتھ ضروری ہوتی ہے، جو عمران خان صاحب میں نہیں ہے. اور سیکھنے کی صلاحیت میں نے جیسا عرض کیا کہ نہیں ہے. ویژن نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ویژن کو جب آپ لے کے آگے چلتے ہیں اور جب اس کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ بیسک جو بیسس نیگیٹو ہے. تو آپ آگے جب کرتے بھی ہیں اس کو پازیٹیو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو انڈے دیں گے، ہم ان کو کٹے دیں گے، ہم ان کو مرغیاں دیں گے، ہم ان کی بھینسیں بیچیں گے. تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے بھینسیں بیچی ہیں اور پھر ٹی وی کا کوریج کرایا اس کا بےتاج کہ بھینسیں بک رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. اور اس کے بعد جو ہے انڈے کٹے اور یہ ساری باتیں جو انہوں نے خود کی ہیں. اور پھر بھنگ کے جو ہم بھنگ سے جو ہے پاکستان کو ترقی دیں گے. یہ لیک آف ویژن ہے، لیک آف پازیٹیو ویژن ہے. تو یہ بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی کنٹروورشل باتیں ہیں جو میں نے کی ہیں، سب کا اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے. لیکن ایک سلیکٹڈ جو 4-5 چیزیں جو ہیں لیڈرشپ کے لیے وہ میں نے عرض کی ہیں اور ان کا کمپیریزن دیا ہے. تو آپ ہمارا چینل ہے فکر نہ ہو، اس کو سبسکرائب کیجئے، اس پہ اپنے کمنٹ چھوڑیے. تو انشاءاللہ ہم اگر کوئی آپ کا اعتراض ہے اس کا ہم آپ کو جواب بھی دیں گے. اور بہت شکریہ. خدا حافظ.